اچھا، تو آج ہم طب کے ایک خاص نظام قانون مفرد اعضاء میں تشخیص کے طریقوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خاص طور پر نبض اور قارورہ یعنی پیشاب کے معائنے پر تفصیل سے بات کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ دو بنیادی تشخیصی اوزار ہیں اس نظام میں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس نظریے میں جسم کی اندرونی کیفیت، بیماریوں کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قانون مفرد اعضاء، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی صاحب نے رکھی، اور نظریہ یہ ہے کہ انسانی جسم اصل میں 3 مرکزی نظاموں پر چلتا ہے۔ 3 نظام؟ کون کون سے؟ پہلا ہے دماغ و اعصاب، جسے ہم اعصابی نظام کہتے ہیں۔ دوسرا قلب و عضلات یعنی مسلز وغیرہ، یہ عضلاتی نظام ہوا۔ ٹھیک۔ اور تیسرا ہے جگر اور حدود یعنی گلینڈز، تو یہ غددی نظام کہلاتا ہے۔ اچھا، اعصابی، عضلاتی اور غددی۔ بالکل۔ اب صحت جو ہے وہ ان تینوں کے توازن کا نام ہے۔ اور بیماری؟ تحریک کہتے ہیں۔ تحریک یعنی اوور ایکٹیو۔ جی، اوور ایکٹیو، یا پھر بہت سست ہو جائے جسے تسکین کہتے ہیں۔ تسکین، انڈر ایکٹیو۔ بالکل، یا پھر کمزور ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے جسے تحلیل کہتے ہیں۔ اچھا، تحریک، تسکین، تحلیل۔ انہی 3 بنیادی خرابیوں سے پھر 6 مرکب حالتیں بنتی ہیں، 6 تحریکات کہلاتی ہیں۔ 6 مرکب حالتیں؟ جی، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے نبض اور قارورہ یہ سمجھیں کہ کھڑکیاں ہیں اندر جھانکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر پہلے نبض سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نبض یہ کلائی پر ہوتی ہے، انگوٹھے کی جڑ کے قریب، جی، ریڈیل آرٹری جسے کہتے ہیں، اس کی حرکت ہے۔ اور یہ دل کی دھڑکن اور خون کے بہاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، اسی کی عکاسی ہے۔ لیکن قانون مفرد اعضاء میں بات صرف رفتار تک نہیں رہتی۔ اچھا، اور کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اس سے خون کی مقدار کا بھی اندازہ لگاتے ہیں، اور قوام کا بھی، یعنی خون گاڑھا ہے یا پتلا۔ یہ دلچسپ ہے۔ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ 4 انگلیوں پر محسوس ہو تو خون پورا ہے۔ جی، یہ ایک عام فہم مثال ہے۔ 3 پر ہو تو کم ہے، یہ مقدار کا اندازہ ہے۔ اور نبض دیکھنے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہے؟ مطلب کیا بس ہاتھ پکڑا اور محسوس کر لیا؟ نہیں، اس میں بھی کچھ احتیاط بتائی گئی ہے۔ جیسے مریض آئے تو فوراً نہ دیکھیں۔ فوراً نہیں؟ کیوں؟ تاکہ وہ تھوڑا آرام کر لے، اس کا دوران خون نارمل ہو جائے۔ چل کر آیا ہے تو تیز ہو سکتا ہے نا۔ صحیح۔ ہاں، البتہ ایک بات لکھی ہے کہ کمزور یا جو موٹی خواتین ہیں ان کی نبض فوراً دیکھ لیں، شاید اس لیے کہ ان کا دوران خون ویسے ہی سست ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور انگلیاں کیسے رکھتے ہیں؟ 4 انگلیاں سیدھی، شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی انگوٹھے کے جوڑ کے پاس شریان پر، اور صرف حرکت نہیں بلکہ چھونے کا احساس، لمس بھی نوٹ کرتے ہیں۔ لمس یعنی جلد چھونے میں گرم لگ رہی ہے یا سرد، یہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب روایتی طب میں تو نبض کے 10 پہلوؤں کا ذکر آتا ہے نا؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، ٹھوکر کی قوت، رفتار۔ جی بالکل، 10 اجناس کہلاتے ہیں۔ تو قانون مفرد اعضاء ان سب کو استعمال کرتا ہے؟ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ وہ ان 10 کو لیتا ضرور ہے، ان کے تصورات کو استعمال کرتا ہے، لیکن انہیں بہت آسان بنا دیتا ہے۔ آسان کیسے؟ وہ ان 10 پہلوؤں کو ملا کر 3 بنیادی یعنی مفرد نبضوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور یہ 3 نبضیں براہ راست انہی 3 اعضاء سے جڑی ہیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ اچھا، یعنی اعصابی، عضلاتی اور غدودی نبض؟ بالکل۔ اب ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے وہ دیکھیں۔ جی بتائیے۔ پہلی ہے اعصابی نبض۔ یہ عام طور پر گہرائی میں ہوتی ہے منخفض، چوڑی ہوتی ہے عریض، نرم ہوتی ہے لین، اور رفتار میں سست یعنی بطیء۔ گہری، چوڑی، نرم، سست، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جسم میں رطوبت یعنی تری اور سردی کی زیادتی کو ظاہر کرتی ہیں، سمجھیں کہ سرد و تر مزاج کی۔ ٹھیک ہے، دوسری ہے عضلاتی نبض۔ یہ اس کے برعکس سطح کے قریب ہوتی ہے، ابھری ہوئی مشفع، سخت ہوتی ہے صلب، تیز رفتار سری، اور ٹھوکر مارتی ہوئی قوی۔ اوہو، سطحی، سخت، تیز، زوردار، یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ خشکی، ریا یعنی گیس، اور سودا مطلب گاڑھے مادوں کی علامت ہے۔ یہ خشک و سرد یا خشک و گرم
दोनों की तरफ इशारा कर सकती है, सियाको सबाक देखना पड़ता है। और तीसरी गुद्ददी नब्ज। जी, गुद्ददी नब्ज। ये ना बहुत गहरी ना बहुत सतही, दरमियानी होती है। लंबाई में ज्यादा होती है, तवील, मगर तंग होती है, ज़ईक़। दरमियानी, लंबी, तंग, ये किस चीज की निशानी है? ये जिस्म में हरारत और सिफरा यानी पित्त की ज्यादती को जाहिर करती है। ये गर्म खुश्क मिजाज की नब्ज है। जबरदस्त। तो गोया 10 मुख्तलिफ चीजों को याद रखने की बजाय इन 3 बुनियादी पैटर्न्स को पहचानना है। बिल्कुल, मुफरद हालतों के लिए। लेकिन आपने कहा था कि 6 मुरक्कब हालतें भी होती हैं। बीमारी तो अक्सर पेचीदा होती है। जी जी बिल्कुल, ये तो बुनियादी मुफरद नब्जें हैं। इन्हीं तीनों के आपस में मिलने से वो 6 मुरक्कब नब्जें बनती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि कभी आसाबी असर गालिब होता है, लेकिन साथ में उजलाती अंसर भी होता है, तो वो आसाबी उजलाती नब्ज कहलाएगी। अच्छा। इसी तरह उजलाती आसाबी, उजलाती खुददी, खुददी उजलाती, खुददी आसाबी और आसाबी खुददी, ये 6 मुरक्कब हालतें हो गईं। और इन मुरक्कब नब्जों को कैसे पहचानते हैं? क्या उनकी भी अलग खुसूसियात है? जी, इनकी पहचान के लिए मुफरद नब्ज की खुसूसियात के इम्तिजाज को देखा जाता है, और साथ में ये भी देखते हैं कि नब्ज कितनी उंगलियों पर महसूस हो रही है। कितनी उंगलियों पर? मतलब ये कि क्या नब्ज सिर्फ पहली उंगली के नीचे महसूस हो रही है, या पहली 2 उंगलियों तक जा रही है, या 3 पर, या चारों पर, और किस गहराई में, सतह पर है या गहराई में। ओह, तो ये मकाम और फैलाव भी अहम है। बहुत अहम है। यही चीजें मिलकर मुरक्कब हालत की तशखीस में मदद देती हैं। और एक तसव्वुर तशखीसी तिकोन का भी जिक्र है, वो क्या है? तशखीसी त्रिकोण यानी ट्रायंगल ऑफ डायग्नोसिस। इसका मतलब यह है कि तशखीस सिर्फ नब्ज पर नहीं होती। तो फिर? नब्ज, कारूरा यानी पेशाब का मुआयना, और मरीज जो खुद अलामात बता रहा है। जब ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा करें, एक ही हालत की निशानदेही करें, तो तशखीस पक्की समझी जाती है। अच्छा, यानी तीनों का इत्तेफाक जरूरी है। जी, ये काबिल एतमाद तशखीस के लिए जरूरी समझा जाता है। क्रॉस चेक हो जाता है ना। सही। तो नब्ज के बाद अब इस तिकोन के दूसरे कोने पर चलते हैं, कारूरा। जी, कारूरा यानी पेशाब का मुआयना। कानून मुफरद अज़ा में इसे भी बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। इसके लिए बेहतरीन नमूना कौन सा होता है? सुबह निहार मुंह का पहला पेशाब, और इसे जल्द अज जल्द शीशे की साफ बोतल में देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं रिवायती तौर पर? रिवायती तौर पर 3 चीजें अहम हैं: रंग, बू और कवाम यानी गाढ़ापन या पतलापन। इनमें सबसे अहम क्या है? रंग को खास अहमियत हासिल है। जैसे नब्ज की 3 मुफरद किस्में थी ना, जी। इसी तरह पेशाब के 4 बुनियादी या मुफरद रंग बताए गए हैं। 4 रंग कौन कौन से? पहला है बिल्कुल सफेद पानी जैसा, ये आसाबी हालत या जिस्म में सर्दी की ज्यादती की अलामत है। ठीक, सफेद मतलब सर्दी। दूसरा है सुर्ख रंग, ये रिया यानी गैस, खून में जोश या उजलाती हालत यानी खुश्की की अलामत है। सुर्ख मतलब खुश्की या जोश खून। तीसरा है जर्द रंग, पीला, ये सफरा की ज्यादती और गुददी हालत यानी गर्मी की अलामत है। जर्द मतलब गर्मी। और चौथा है सियाह रंग, काला, इसे इंतहाई सर्दी और खुश्की, सौदा की ज्यादती या शदीद कमजोरी की अलामत माना जाता है। स्याह, ये तो संगीन हालत लगती है। जी, ये उमूमन शदीद हालत की निशानदही करता है। ये तो हो गए 4 बुनियादी रंग, लेकिन पेशाब का रंग तो अक्सर मिला जुला सा होता है, कभी सुर्खी माइल जर्द, कभी सफेदी माइल। बिल्कुल, वही बात आ गई जो नब्ज में थी। ये मुरक्कब रंग कहलाते हैं। और ये मुरक्कब तहरीकात की निशानदही करते हैं। जी हाँ, ये उन्हीं 6 मुरक्कब तहरीकात की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रंग सुर्खी माइल जर्द है तो ये आसाबी गुददी तर गरम या आसाबी उजलाती तर सर्द हो सकता है। और सुर्खी माइल स्याह, ये उजलाती आसाबी खुश्क सर्द हालत की अलामत हो सकता है। इसको पहचानने का कोई और तरीका भी है? एक तरीका ये भी बताया गया है कि पेशाब को शीशे के गिलास में थोड़ी देर पड़ा रहने दें। अगर ऊपर का रंग और नीचे का रंग मुख्तलिफ हो या एक रंग में दूसरे की आमेजिश नजर आए तो ये मुरक्कब कारूरा है। अच्छा, ये तो हुई रंग की बुनियाद पर रिवायती जांच, लेकिन आजकल तो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं पेशाब के, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। जी बिल्कुल। क्या कानून मुफरद अज़ा इन जदीद टेस्टों को भी इस्तेमाल करता है या इन्हें नजरअंदाज कर देता है?
نہیں، نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نظام کے ماہرین جدید لیب رپورٹس کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے نتائج کو اپنے نظریے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ تو یہ جو یورین آری رپورٹ آتی ہے، اس میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، فزیکل، کیمیکل، مائکروسکوپک۔ جی ہاں، ظاہری معائنہ میں رنگ، شفافیت وغیرہ، کیمیائی معائنہ میں پی ایچ، شوگر، پروٹین، کیٹونز، بلیروبن، اسپیسیفک گریویٹی، کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور خوردبینی میں؟ خوردبینی یعنی مائکروسکوپک میں خون کے سرخ اور سفید خلیے، آر بی سیز، ڈبلیو بی سیز، کاسٹس، کرسٹلز، بیکٹیریا، ایپیتھیلیل سیلز وغیرہ دیکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان جدید نتائج کو قانون مفرد اعضاء کے نظریے سے کیسے جوڑتے ہیں؟ مثلاً اگر رپورٹ میں ڈبلیو بی سیز یعنی سفید خلیے اور بیکٹیریا زیادہ ہوں؟ دیکھیں، ڈبلیو بی سیز اور بیکٹیریا کا زیادہ ہونا عام طور پر انفیکشن یا سوزش کی علامت ہوتا ہے۔ جی۔ قانون مفرد اعضاء کے زاویے سے اسے جسم میں گرمی یا حرارت کی زیادتی سمجھا جا سکتا ہے، جو اکثر غدودی نظام کی تحریک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوزش کا تعلق گرمی سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، اور یہ کاسٹس کیا ہوتے ہیں؟ کاسٹس گردوں کی باریک نالیوں میں بننے والے پروٹین یا خلیوں کے سانچے ہوتے ہیں۔ ان کا پیشاب میں آنا گردوں کے کسی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو قانون مفرد اعضاء اسے کیسے دیکھتا ہے؟ اسے بھی گردوں پر پڑنے والے دباؤ یا سوزش کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس کا تعلق پھر کسی خاص تحریکی حالت جیسے غدودی عضلاتی یا عضلاتی غدودی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر پیشاب میں کیٹونز یا گلوکوز آئیں؟ کیٹونز کا آنا اکثر یا تو شوگر بہت بے قابو ہو تب ہوتا ہے، یا جب کوئی فاقہ کر رہا ہو اور جسم توانائی کے لیے چربی پگھلا رہا ہو۔ قانون مفرد اعضاء اسے جسم میں تیزابیت اور خشکی کی علامت سمجھ سکتا ہے، جو عضلاتی نظام کی خرابی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ اور گلوکوز، شوگر کا آنا؟ گلوکوز کا آنا یعنی گلوکوزیوریا تو زیادہ تر ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے بنیادی طور پر غددی نظام کی خرابی، کیونکہ لبلبہ بھی غدود ہے، یا بعض اوقات اعصابی نظام جو ہارمونز کنٹرول کرتا ہے کہ خرابی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو اسپیسیفک گریویٹی اور پی ایچ کے نمبر آتے ہیں رپورٹ میں، ان کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اسپیسیفک گریویٹی بتاتی ہے کہ پیشاب کتنا گاڑھا یا پتلا ہے۔ اگر یہ زیادہ ہو، مطلب پیشاب بہت گاڑھا ہے، تو یہ جسم میں پانی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو قانون مفرد اعضاء میں اسے گرمی اور خشکی کی علامت سمجھا جا سکتا ہے، جو غددی یا عضلاتی تحریک سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پی ایچ؟ پی ایچ بتاتا ہے کہ پیشاب تیزابی ہے یا اساسی۔ اس کی اہمیت خاص طور پر گردے کی پتھری کے حوالے سے۔ کچھ پتھریاں تیزابی پیشاب میں بنتی ہیں، کچھ اساسی میں۔ تو یہ جسم کے اندرونی کیمیائی توازن کا ایک اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر پیشاب میں پروٹین آ رہا ہو یا بلروبن؟ پروٹین کا آنا پروٹین یوریا اکثر گردوں کی سوزش یا خرابی کی علامت ہے۔ قانون مفرد اعضاء اسے بھی سوزشی حالتوں یعنی گرمی کی زیادتی والی تحریکوں جیسے غدی عضلاتی سے جوڑتا ہے۔ اور بلیروبن؟ بلیروبن تو جگر کا فضلہ ہے۔ عام طور پر یہ پیشاب میں نہیں آتا، اگر آئے تو یہ جگر کے مسائل یا یرقان کی نشانی ہے۔ تو یہ براہ راست غددی نظام سے جڑ گیا؟ جی بالکل، اسے غدی نظام کی خرابی یعنی گرمی کی زیادتی سمجھا جاتا ہے۔ ایک جگہ پیشاب کے کچھ اور رنگوں کا بھی ذکر تھا، جیسے دودھیا رنگ یا نارنجی رنگ۔ ہاں، یہ بھی عام مشاہدے کی باتیں ہیں۔ دودھیا رنگ اکثر پیشاب کی نالی میں انفیکشن یا فاسفیٹس زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور نارنجی؟ نارنجی رنگ بعض دوائیوں، وٹامنز یا پھر جسم میں پانی کی شدید کمی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر پیشاب بالکل پانی کی طرح بے رنگ ہو؟ تو یا تو پانی بہت زیادہ پیا گیا ہے، یا یہ بھی بعض اوقات شوگر کی علامت ہو سکتی ہے، یا پھر پیشاب آور دوائیوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ سب اضافی معلومات ہیں جو پوری تصویر بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ زبردست! تو خلاصہ یہ ہوا کہ قانون مفرد اعضاء میں نبض اور قارورہ چاہے پرانے طریقے سے دیکھیں یا جدید ٹیسٹ کی مدد سے، جی، مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ جسم کے 3 بنیادی نظاموں اعصابی، عضلاتی اور غدی میں سے کون سا تحریک میں ہے، کون سا تسکین میں اور کون سا تحلیل میں۔ بالکل صحیح۔ اور اسی سے ان 6 مرکب حالتوں میں سے کسی ایک کی تشخیص ہوتی ہے جو اصل بیماری کی جڑ سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر اسی تشخیص کی بنیاد پر علاج کیا جاتا ہے۔ جی ہاں،
اور علاج کا اصول بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ قانون مفرد اعضاء میں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جو عضو یا نظام تحریک میں ہے، مطلب زیادہ تیز چل رہا ہے، اسے براہ راست دبانے یا سست کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بلکہ اس عضو یا نظام کو سہارا دیا جاتا ہے، اسے متحرک کیا جاتا ہے جو تسکین میں ہے، یعنی سست پڑا ہے۔ اوہ، یہ تو الٹا طریقہ ہوا۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جسم کے توازن کو مخالف سمت سے کمزور کڑی کو مضبوط کر کے بحال کیا جائے۔ یہ نظریہ حکیم صابر ملتانی نے کب پیش کیا تھا؟ یہ انہوں نے اس وقت پیش کیا جب روایتی یونانی طب کو مغربی ایلوپیتھک طب کی طرف سے سائنسی بنیادوں پر کافی چیلنجز کا سامنا تھا، تو یہ ایک طرح سے اس کا جواب تھا، ایک نیا منظم فریم ورک تھا۔ اور کیا یہ نظام ویسا ہی ہے جیسا شروع میں تھا، یا اس میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، اس میں بھی ارتقا ہوا ہے۔ جیسے بعد میں کچھ ماہرین مثلاً حکیم رحمت علی راحت صاحب، انہوں نے محسوس کیا کہ شاید 3 اعضاء کافی نہیں ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے تلی یعنی سپلین کو چوتھا بنیادی عضو مانا اور اربع یعنی 4 اعضاء کا نظریہ پیش کیا۔ اس سے پھر مزاج اور نبض کی مزید قسمیں بن گئی۔ تو یہ نظام بھی وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ قانون مفرد اعضاء، نبض اور قارورے کے ذریعے جسم کی اندرونی حالت کو سمجھنے کا ایک بہت منظم اور تفصیلی طریقہ پیش کرتا ہے۔ جی، اور اس میں روایتی حکمت اور جدید سائنس دونوں سے مدد لینے کی کوشش نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو آپ نے علاج کے بارے میں بتایا، جی، کہ زیادہ فعال کو دبانے کے بجائے کم فعال کو اٹھانا، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، یہ مروجہ طریقوں سے کافی مختلف ہے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز بڑی ہے اسے کم کرنے کی دوا دی جاتی ہے، جی، لیکن یہ نظریہ ایک الگ زاویہ پیش کرتا ہے کہ شاید توازن بحال کرنے کا بہتر راستہ کمزور پہلو کو مضبوط کرنا ہو۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے کہ جسم کے پیچیدہ نظاموں میں توازن کیسے بہترین طریقے سے قائم رکھا جائے۔